بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے، جہاں پر بھی ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بورڈ پہ پڑھاتے ہیں، جس میں سب سے جو ڈیفیکلٹ چیز ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم گائیڈ پڑھیں، ہم بک پڑھیں، ہم بورڈ پڑھیں، ہم ٹیچر کے نوٹس لے لیں، ہم یوٹیوب سے دیکھیں، اس میں سارے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ کیا کرنا ہے، آپ نے جو بک ہے اس کو پڑھنا ہے، بک نہیں ہے تو گائیڈ پڑھے۔ مطلب گائیڈ بک تھوڑا بہت سیم ہے، لیکن بک میں تھوڑا سمجھنا مشکل ہوتا ہے، گائیڈ میں آسان ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو سارا زور دینا ہے وہ گائیڈ پہ دینا ہے۔ اکثر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو بڑے بڑے کالجوں میں، وہ بالکل بکس میں ہی نوٹس بناتے ہیں۔ ہمارے کیمسٹری کے ٹیچر تھے، وہ بکس میں ہی جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ لیکچر نوٹ کرتے تھے۔ کیونکہ آپ آخر میں بھول چکے ہوگے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے، کیا میں نے لکھا تھا، کتنے نوٹس بنائے تھے، وہ چیزیں آپ بھول چکے ہیں۔ بکس میں لکھا ہے تو بک کو دوبارہ پڑھو گے، بک میں لکھا ہے تو آپ کو سب کچھ بک میں ہی جو ہے نا وہ ہوگا۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے نا وہ لانگ کویسچن، شارٹ کویسچن بایو کے اور لانگ کویسچن جو ہے نا ابھی شروع کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے لانگ کویسچن ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو جواب لکھنے کا طریقہ آ جائے گا، چیزوں کو سمجھنے کا طریقہ آ جائے گا، بایو کو کنفریہینڈ کرنے کا طریقہ آ جائے گا۔ تو زیادہ وقت ضائع نہیں کرتے ان چیزوں پر، جبکہ یہ بھی چیزیں بھی امپورٹنٹ ہے۔ ہم آتے ہیں ڈائریکٹ کویسچن کی طرف۔ پہلے چیپٹر کا پہلا کویسچن ہے اور لانگ کویسچن ہے۔ شارٹ کویسچن ہم نے سارے کے سارے 9 چیپٹر کے ڈسکس کیے ہوئے ہیں اسی چینل پر۔ گیو ڈیٹیل آنسر ٹو دا فالوئنگ کویسچنز، ڈیٹیل آنسر کرے فالوئنگ کویسچنز کے۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے یہ چیز، لیکن یہ اس میں ایک چیز ہے، اس میں کوئی آپ بورڈ سے نہیں پڑھتے، کوئی ایکسٹرا نہیں پڑھتے، اس میں سارا کا سارا جو ہے نا آپ بک سے سارا کا سارا جو آپ نے لکھنا ہوتا ہے، جو آپ نے یاد کرنا ہے وہی پڑھو گے۔ تو مطلب بکس یہ ایک سٹڈی کے لیول پر ایک مٹیریل ہے، یہ ایک سیلف سٹڈی، میں سمجھتا ہوں کہ سیلف سٹڈی جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے۔ کلاس میں شاید آپ 5 دن نہ جائے، لیکن سیلف سٹڈی ضرور کریں، سیلفلی چیزوں کو ضرور پڑھیں۔ بریفلی establish the link between biology with physics, geography and statistics۔ آسانی سے جو ہے نا آپ جو بایو کا لنک ہے فزکس کے ساتھ، جیوگرافی کے ساتھ اور سٹیٹسٹک کے ساتھ، آپ اس کو ایکسپلین کریں۔ سو کویسچن نمبر 2 ہم اس میں دیکھتے ہیں، اس نے کویسچن نمبر 2 میں اس کا آنسر کیا ہوا ہے۔ اس میں آپ نے سارے پڑھنے ہیں انفارمیشن کے لیے، لیکن کویسچن ان چیزوں سے ہی آتا ہے۔ سو لنکیج بٹوین بایولوجی وتھ فزکس، کیمسٹری، جیوگرافی، اسٹیٹسٹکس ان اکنامکس۔ اس میں ہمیں فزکس مانگا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جیوگرافی مانگی ہے اور اسٹیٹسٹکس مانگا ہے۔ تو ہم صرف اس کو ہی ڈسکس کریں گے، پورا کا پورا ڈسکس نہیں کریں گے۔ اور اگر جو ہے نا آپ کو لوگوں کو پسند ہے تو ہم یعنی لوگوں کو سمجھنا ہے تو ہم پورا بھی ڈسکس کر لیں گے، لیکن ہم سمارٹلی جو ہے نا ایکسرسائز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بایولوجی از ناٹ آئسولیٹڈ سبجیکٹ، بایولوجی ایک اکیلا سبجیکٹ نہیں ہے، بٹ اٹ از اے ملٹی ڈسپلنری سائنس which means it has a great relationship with other fields of study۔ یہ ملٹی ڈسپلن جس میں مختلف ملٹی سبجیکٹس آتے ہیں، ملٹی ڈسپلن۔ آپ یونیورسٹی کے لیول میں جاؤ گے تو آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ آپ کا کیا ڈسپلن ہے، یعنی آپ جو ہے نا اس چیز پر کہ آپ ڈسپلن لا کرتے ہو ڈسپلن میں، ٹھیک ہے نا۔ آپ بایو میڈیکل میں ہو تو آپ MLT کرتے ہو، آپ فارمیسی کے ڈسپلن میں ہو، تو ملٹی ڈسپلن کا یہ مطلب ہے کہ بایو میں مختلف جو ہے نا اپرچونیٹیز ہے، مختلف سبجیکٹس ہے، which means that it is a great relationship with other subject with other field of study۔ اس کا مختلف فیلڈ کے ساتھ جو ہے نا اس کا ریلیشن شپ ہے۔ some of the emerging field are as follow۔ جو ایمرجنگ فیلڈ ہے، جو مطلب دنیا میں زیادہ اوپر جا رہے ہیں، اوپر آنے والے، ایمرج ہونے والے، دنیا پر اپلائی ہونے والے، ان کے وہ
आपके नीचे दिए गए हैं। फिजिक्स, बायो फिजिक्स, बायो मीन बायोलॉजी, फिजिक्स मीन फिजिक्स। तो रिलेशनशिप बिटवीन बायो एंड फिजिक्स इज बायोफिजिक्स। अब क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझने के लिए जो हम प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, किस चीज़ के प्रिंसिपल, फिजिक्स के, उसको क्या कहते हैं, बायोफिजिक्स। डेवलपमेंट, अब इसमें मैं ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लेता क्योंकि आपने लेक्चर्स पढ़े होंगे, सारा चीज़ें पढ़े होंगे, तो उसमें आपको हो सकता है कि मसला हो, लेकिन थोड़ा सरसरी आपको एक ओवरव्यू मिल जाए तो आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। डेवलपमेंट, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स for a biologist helps in using the principle and technique of physics in biological phenomena। जो फिजिक्स को समझना एक बायोलॉजिस्ट के लिए उसको मदद देता है यूजिंग द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स, कि वो फिजिक्स के प्रिंसिपल, रूल्स और जो मुख्तलिफ प्रिंसिपल से और टेक्निक से वो इस्तेमाल कर सकते हैं, किस में, बायोलॉजिकल फिनोमेनास में, यानी जो लिविंग चीज़ में जो सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, इन चीज़ों में वो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। बायोफिजिक्स डेवलप आफ्टर वर्ल्ड वार टू। बायोफिजिक्स वर्ल्ड वार टू के बाद जो है ना डेवलप हुआ। एक तो बिल्कुल सिंपल ये है कि अगर आप मेडिकल MBBS में जाओगे तब भी फिज़िक्स पढ़ोगे, आप नर्सिंग में जाओगे तब भी फिज़िक्स पढ़ोगे, आप फार्मेसी में जाओगे तब भी फिज़िक्स पढ़ोगे, यानी आप यूनिवर्सिटी के लेवल तक मेडिकल के साथ, बायो के साथ आप फिज़िक्स पढ़ोगे। एग्जाम्पल, इट इज़ अ सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिजिक्स एंड लेम्स ऑफ एनिमल इन बायोलॉजी। ये सिमिलर है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर जो होता है, जिससे जो है ना जिसको हम जबल कहते हैं, ठीक है ना, जबल, जिससे पहाड़ों के बहुत बड़े दरख्तों को उठाया जाता है। एक जो है ना पत्थर इसके साथ रखा जाता है, लोहे से बना होता है, एक लंबा राड की तरह होता है वो, उसके प्रिंसिपल। और लेम्स ऑफ एनिमल्स, लेम्स कहते हैं आगे वाले पाँव, ठीक है ना, आगे, हमारे तो हाथ थे लेकिन जानवरों में आगे वाले पाँव, आगे वाले पाँव। तो लीवर के और एनिमल, जानवरों के आगे वाले पाँव की प्रिंसिपल सेम है। यूज़ ऑफ एक्सरे, MRI, CT स्कैन फॉर डायग्नोसिस प्रिंसिपल। अब एक्सरे जो है ना फिज़िक्स के इजाद है, लेकिन हम इसको जो है ना मेडिकल में इस्तेमाल करते हैं। MRI जो है ना जो सर की होती है, CT स्कैन जो होता है, ये फिज़िक्स के इजाद है, लेकिन हम इसको डायग्नोसिस पर्पस के लिए, यानी चीज़ को, बीमारी को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड इन फिजियोलॉजी, बायोएनर्जेटिक्स, न्यूरोसाइंस एंड फार्माकोलॉजी एक्सेट्रा। जो बायोफिजिक्स है ये फिजियोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है, बायोएनर्जेटिक्स में तो बहुत सारा मैथमेटिक्स और सब चीज़ें इस्तेमाल होते हैं। न्यूरोसाइंसेज में भी इस्तेमाल होते हैं। फार्माकोलॉजी जो ड्रग्स की स्टडी है, दवाइयों की स्टडी, इसमें भी इस्तेमाल होता है। अब उन्होंने बायोकेमिस्ट्री का नहीं कहा है, तो हम बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस नहीं करते, बायोजियोग्राफी को डिस्कस करते हैं। बायो मीन्स लिविंग थिंग्स, जियोग्राफी मीन प्लेस आर, जो ज़मीन थे जो होता है, तो इसके बारे में, यानी जानवर या लिविंग थिंग्स जो ज़मीन पर होते हैं, उनकी स्टडी को बायोजियोग्राफी कहते हैं। द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। स्टडी ऑफ वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टडी को जो डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन होते हैं, उसमें स्टडी को यानी बायोजियोग्राफी कहते हैं। मसलन कहीं पर जो है ना वो कुछ जानवर है वो बहुत सर्द इलाकों में रहते हैं, जबकि वो दूसरे जानवर वो इतने सर्द इलाकों में रह नहीं पाते। तो ये सब इसकी तरह हम ये चीज़ें बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ चूँकि सब्जेक्ट तो जो है ना अभी तो ये अलग सब्जेक्ट बना है बायो, जबकि हम अगर इब्न सीना इसमें पढ़ोगे, इब्न सीना और इनसे साइंटिस्ट को देखेंगे तो वो बहुत सारे जो है ना सब्जेक्ट्स में माहिर होते थे।
تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کو ایز اے جو ہے نا ایک اس کو سمجھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا. جتنے بھی ایلان ماسک نے جو راکٹ سائنس پڑھا ہے، خود راکٹ سائنس سب سے جو مشکل جو سبجیکٹ ہوتے ہیں راکٹ سائنس ہے، تو اس نے خود پڑھا ہے. تو مطلب آپ خود پڑھے، خود سمجھے اور خود اس میں ریسرچ کرے، خود اس میں چیزیں کرے، زیادہ جو ہے نا ٹائم ضائع نہ کرے. آپ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب اس کے تھرو اور 4 سال ضائع کرتے ہیں. نہیں، آپ نے 9 کا پڑھا، آپ 10 کا بھی پڑھے، آپ پڑھائے اور اسی طرح آپ چیزیں جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کریں. ایکسپلینیشن: سائنٹسٹ اسٹڈی آف انیمل ڈسٹریبیوشن ٹو انڈرسٹینڈ دا اسپریڈ آف انیمل بارن ڈیزیز. سائنٹسٹ انیمل ڈسٹریبیوشن کو جو ہے نا وہ اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ وہ معلوم کر سکتے کہ جو انیمل پیدا ہوتے ہیں اور اس میں جو بیماریاں ہوتے ہیں اس کو معلوم کر سکے کون سی انیمل میں پیدا ہونے کے ساتھ بھی بیماری آتی ہے. اٹ از کنسرنڈ ود دا اسٹڈی آف ڈسٹریبیوشن آف پلانٹس. یہ پلانٹس بھی کہ کون سے پلانٹس، جیسے بہت سارے پلانٹس ایک کنٹری میں ہوتے ہیں دوسرے میں نہیں ہوتے. یہاں جو ایک پلانٹ ہوتا ہے وہ صرف پانی کے ساتھ ہوتا ہے. اکثر گاؤں میں ہوتے بھی ہے جو اونچے ہوتے ہیں. کیونکہ وہ زیادہ پانی پیتے ہیں، تو یہ بھی بایو جیوگرافی میں آتے ہیں. اینڈ اینیملز پریزرویشن آف ریئر اسپیشیز ان چینجنگ جیوگرافی. اب اینیمل پریزرویشن کی بھی کہ فار ایگزامپل ایک جگہ پر اینیملز کو یا پلانٹس کو خطرہ ہے تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ چینج کر لیتے. ایگزامپل: ان بایو جیوگرافی وی اسٹڈی وائی پولر بیئرز آر فاؤنڈ اونلی ان سرٹن پارٹ آف آرکٹک ریجن. تو جو ہے نا پولر بیئر جو ہے یہ صرف جو ہے نا کچھ پارٹس میں کیوں پائے جاتے ہیں، یعنی اس سوال کے جوابات. جیسے پولر بیئر جو ہے جو بہت برف میں ہوتے ہیں تو وہ وہاں پر کیوں ہوتے ہیں، تو اس کی ریزن سے کیونکہ وہ وارم بلڈڈ ہوتا ہے، اسی طرح مختلف. تو اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. دوسرا جو لاسٹ ون ہے وہ ہے بایو اکنامکس. بایو اکنامکس اکانومی سے ریلیٹڈ ہے. تو لیونگ آرگینزم کے ذریعے اکانومی بنانا، جو کہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، یعنی وہ لیونگ آرگینزم ہے تو اس کے ذریعے وہ پیسے یا اکنامی کو جو ہے نا 70% GDP جو ہے نا وہ اس سے آتا ہے ایگریکلچر سے. دا اسٹڈی آف آرگینزم فار اکنامکس پوائنٹ آف ویو از کالڈ بایو اکنامکس. اکنامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا بایولوجی کو اسٹڈی کرنے کا نام جو ہے نا بایو اکنامکس ہے. بوتھ پلانٹس اینڈ اینیمل پہ وائٹل رول ان اکانومی آف کنٹری. جو پلانٹس ہے اور اینیمل سے دونوں ایک وائٹل رول اپلائی کرتے ہیں کنٹری کے اکانومی میں. فار ایگزامپل جو فش بہت سارے فش پاکستان سے جو ہے نا ایکسپورٹ ہوتے ہیں دوسرے ممالک میں. پہلی بات. دوسرے بہت سارے جو مینگو ہے وہ دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں. تو یہ اس کی بایو اکنامکس ہے پاکستان کی. اس سے پاکستان کی اکانومی بہتر ہے. ان بایو اکنامکس سائنٹسٹ کیلکولیٹ اینڈ کمپیئر دا کاسٹ اینڈ پروفٹ آف بایولوجیکل پروفٹ. تو اس میں سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں، وہ جو ہے نا یعنی پروفٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کب زیادہ پروفٹ کرے گا، خوراک کتنا لیتے ہیں، تو اس طرح وہ کیلکولیشن کرتے ہیں. پلانٹ ایز ویل ایز اینیمل ڈیزیز ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی افیکٹ دا اکنامک اسپیئر آف ہیومینٹی. تو جو ڈیزیز ہوتے ہیں پلانٹ اور اینیمل کے، یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں جو ہے نا وہ یعنی انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو ان کو بھی وہ جو ہے نا بیماریاں بھی پلانٹس کے وہ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں. ایگزامپل: پروڈکشن آف نیو ویرائٹیز آف کراپس. اور مختلف ویرائٹیز آف کراپس بھی جو ہے نا وہ پیدا کرتے ہیں، جیسے جس کو جینیٹکس کہتے ہیں. تو مطلب اس کے ذریعے ہائیبریڈ جو آیا ہے، ہائیبریڈ کہ مطلب سے بہت بڑے آ گئے. اسی طرح اور بھی چیزیں آ گئے جو صرف اسی کا کمال ہے. کس کا کمال ہے؟ جینیٹکس کا. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے جینیٹکس. تھینک یو سو مچ. امید ہے کہ آپ کو یہ سوال سمجھ آ چکا ہو.